سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ اور اس کا پوسٹ پون ہونا یا کرنا، اس پر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کو برطانیہ کی عدالت میں جرمانہ دینا اور جرمانہ لگنا، اس پر بات کریں گے کہ یہ کیا پاکستان کی عزت ہے یا بے عزتی، کیا یہ پاکستان کو کس انداز میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ کس منہ سے کہتے، اس کے جو حواری یہاں بیٹھے ہوئے وہ کس منہ سے کہتے پاکستان کی ساکھ کو عمران خان نے اور پاکستان کے اداروں کے ساکھ کو عمران خان نے بدنام کیا اور عمران خان اس پر تلے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں پہ کوشش کریں گے کہ اس چھوٹے سے ولاگ میں تفصیل سے بات کر سکوں۔ السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک، امید رکھتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے جو کہ بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو آرمی چیف کے جو ایک تقرری ہے اس حوالے سے، پھر اس میں جو مختلف قسم کے تضادات ہیں اس حوالے سے، لیکن سب سے پہلے جو آج کی خبر ہے، جو سب سے اہم خبر ہے، وہ ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان کا دورہ، جو کہ آلریڈی شیڈیول تھا اور آج انہوں نے میرے خیال سے آنا تھا، لیکن اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا اور وہ دورے پہ ابھی پاکستان نہیں آ رہے۔ اس کی بیک پہ تو بہت سارے سٹوریز آپ نے سنی ہوگی یا آپ تک پہنچی ہوگی، لیکن اصل وجہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں جو ابھی اس وقت آرمی چیف کا کی تقرری کی تعیناتی پہ جو ڈیڈ لاک ہے وہ ختم کرنے کے لیے اور ہر مشکل وقت میں، بھلے وہ آرمی کے سینس میں ہو، یعنی آرمی کے ساتھ تعلقات پہ ہو، پاکستان آرمی کے ساتھ، یا وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں، یا وہ پاکستان کے اور بہت سارے معاشی اور یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کسی قسم کی بھی ان میں سے کوئی ایک ریلیف کے سینس میں اگر دوستانہ تعلقات اور دوستانہ ایک تعاون جو ہے اگر کیا ہے تو وہ سعودی عرب نے کیا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب کے اگر محمد بن سلمان پاکستان آ رہے تھے تو اس کے لیے عمران خان جیسی شخصیت، عمران خان جیسے لیڈر نے اپنے لانگ مارچ کا بھی ان دنوں میں جب تک انہوں نے اعلان کیا تھا عمران خان نے کہ جب تک محمد بن سلمان پاکستان میں ہوں گے دورے پر تو ہمارے لانگ مارچ اور ہمارے ہر قسم کے احتجاج پوسٹ پونڈ ہوں گے، مینس کہ وہ اس وقت تک سٹاپ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت یعنی بڑی عزت، بہت بڑا ایک احترام عمران خان کا محمد بن سلمان کے لیے، اور محمد بن سلمان، عمران خان آرمی چیف اور جو باقی پی ڈی ایم کے جو ادھر ادھر کے جو معاملات تھے اس کو یعنی یوں سمجھ لے کہ کمپرومائز کرنے کے لیے آ رہے تھے، خاص کر آرمی چیف کے جو تعینات کیے پاکستان کی عزت اور ساکھ بچانے کی غرض سے، آرمی کی عزت اور ساکھ بچانے کی غرض سے، چونکہ راحیل شریف آلریڈی سعودی عرب میں ہے اور جنرل باجوہ نو ڈاؤٹ سعودی عرب میں جو آئی ایم ایف کے یا باقی جو پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ کے معاملات میں جو ان سے ریلیف مانگ چکے، لے چکے، اور جی ایچ کیو اور محمد بن سلمان کے بڑے کلوز ریلیشن بھی نو ڈاؤٹ ہے، تو اس حوالے سے ان کا رول ادا کرنا، اس کا ایک کردار جسے آپ کہہ سکتے وہ ادا کرنا، وہ بہت ضروری تھا اس معاملے میں۔ اینی وے اس کے بعد وہ تو پوسٹ پونڈ ہو گیا اس وجہ سے کہ شہباز شریف، نواز شریف اور جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان اور یہ زرداری، ان کی الگ الگ چوائسز ہے۔ عمران خان کا تو خیر جسٹ ایک ہی لفظ ہے کہ وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے، جو سینئر موسٹ ہے اس کو ہونا چاہیے، اس کی تقرری ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ شہباز شریف کا یا اس کے جو ماشاءاللہ بگوڑا بائی ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے نواز شریف، اور ان کی جو ماشاءاللہ بھتیجی ہے جو آگ لگاتی ہے ہمیشہ، تیلی لگاتی ہے ہمیشہ، اور ایک نفرت سے بھرے ہوئے سیاست تو نہیں کہہ سکتے لیکن سیاسی مداری کے طور پہ
ایک کردار ادا کرتی ہے. پاکستان کی عوام دشمن سیاست پر عمل پیرا ہے، تو ان کی جو چوائسز ہے، ان کے جو ڈیزائر ہے، ان کی جو ایک فرمائشی پروگرام ہے اس تقرری میں، اس وجہ سے اور ان تمام کے الگ الگ چوائسز سے پھر زرداری اور جو جی ایچ کیو سے جنرل باجوہ نے، جو باجوہ ڈاکٹرائن جسے کہہ سکتے ہیں کہ اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایک لسٹ بھیجی گئی تھی، یا ایک لسٹ جو ہے موجود ہے جس کی تعیناتی ہونی چاہیے ٹیکنیکل وے میں، تو اس پہ جو ڈیڈ لاک ہے ان سب کا، کیونکہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ وہ باجوہ کے چوائس یا باجوہ کے جو سلیکٹڈ نیم ہے یا زرداری کے جو سلیکٹڈ نیم ہے اس پہ، یہاں پہ زرداری جو نا وہ نہیں چاہتے کہ ہم نے تمام قربانیاں دے دی اور ان کے تمام کیسز بھی معاف ہو گئے، ان کے تمام چوریاں بھی معاف ہو گئی، اور ان کے جو مختلف یعنی تکالیف تھے، مسائل تھے، مصیبتیں تھے، وہ سارے ہم نے حل کر دی، اور ہم نے عدم اعتماد کا جو ایک سازش تھا بیرونی ملک امریکہ کے ساتھ مل کے، اندرونی ہم جو ہے نا وہ میر صادق میر جعفر کے سینس میں ہم نے ایک رول ادا کیا، اور ہم نے 3 سٹوجز کے جو ایک عمران خان جو ذکر کرتے ہیں اس کا کردار ادا کیا، اور میرا بیٹا جو کہ یعنی زرداری کہتے کہ میرا بیٹا جو کہ وزیر اعظم بنانا تھا اس کو، اور اس کو میں نے وزیر خارجہ کے طور پہ ان کے ساتھ انہی کی حکومت میں، انہی کے بھائی کے یعنی جو ایک وزیر اعظم شپ میں اس کے انڈر میں کام کرنے کے لیے دے دیا اور قربان کر دیا. اس کے باوجود بھی یہ ابھی اگر آرمی چیف بھی اپنا لگاتے ہیں تو اور ہم سے مشاورت نہیں ہے، اور ہماری یعنی چوائسز یا ہمارے جو مرضی ہے اس کا کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈیڈ لاک صرف ایک طرف سے نہیں ہے، یہ 3-4 طرف سے. لیکن عمران خان اس ڈیڈ لاک میں بالکل کلیئر ہے کہ میرا کوئی مرضی کا نہیں ہے سوائے میرٹ لفظ کا. اینی وے اس کے بعد میں آپ کو پاکستان کے وزیر اعظم کا برطانیہ میں جو چوری کرنے پر ان کو جرمانہ کیا گیا ہے، کون سے چوری، جو زلزلہ زدگان اور زلزلے کی صورت میں جو برطانیہ نے 15 لاکھ یعنی 15 لاکھ پاؤنڈز جو ایک امداد دی تھی، اور اس امداد میں سے 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا وہ ان کے داماد کے اکاؤنٹ میں واپس چلا گیا تھا لنڈن. ڈیلی میل آپ نے بار بار ہم نے ذکر بھی کیا اپنے ویلاگ میں، اس حوالے سے جو ان کو جرمانہ کیا گیا ہے اس کے اور اس کے داماد کو تقریباً پاکستانی کچھ لگ بھگ 1.25 کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ تک اس طرح کچھ بنتے ہیں پاکستانی روپیز، وہ ادا اگر کیا گیا تو اس پہ آپ خود اندازہ لگا لو. اور اس ادا کرنے کی وجہ سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو برطانیہ کی عدالت ہے، برطانیہ کے جو ادارے، انہوں نے ان کو روک دیا گیا ہے کہ آپ پہلے جرمانہ ادا کریں پھر اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. تو وہ گاڑی میں ہی تھے، آئے رہے تھے اپنے فلائٹ پکڑنے کے لیے، اور پاک کو فون آیا کہ آپ نہیں جا سکتے اور آپ واپس آ جائیں. کچھ لوگ کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. بہرحال اب ہمیں جو خبر ملی ہے وہ یہ 2-4 باتیں ملی ہے اس قسم کی کہ اس وجہ سے اس کو روکا گیا ہے پاکستان جانے سے. اب اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ کی بدنامی کون کر رہے، پاکستان کے اداروں کی بدنامی کون کر رہے. مریم نواز جو کہ یہاں پہ ان کو مشکل سے پاسپورٹ دلایا گیا اور NRO2 مل گیا اور وہاں پہ چلی گئی، اب وہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور مشاورت وہاں پہ کر رہی ہے، اور اپنے جو شیطانی کا ایک آفس ہے وہ وہاں پہ کھلا ہوا ہے لنڈن میں، ان فلیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں جن فلیٹس کے حوالے سے یہ بگوڑا ہو چکے ہیں، جن فلیٹس کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو منی ٹریل ہے وہ نہیں دے سکے اور عدالتوں کو مطلوب ہے، اور وہاں باغ کے بیٹھے ہوئے اپنی پوری فیملی کے ساتھ. نواز شریف جس کے بچے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں ہے، وہ نواز شریف جو عدالتوں کو مطلوب ہے، وہ نواز شریف جو یہاں سے باغ کے گیا ہے، اور اس کے باوجود یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہمارے اتنے بڑے عہدے، اتنے بڑے ادارے کا اتنا بڑا پوسٹ جو یعنی آرمی چیف اس کے تعیناتی میں اس سے مشاورت، اور وہ وزیر دفاع جو ہے نا ہمارے خواجہ آصف، و باقاعدہ برملا کہہ چکے کہ ہاں نواز شریف ہی کریں گے اور نواز شریف سے ہی مشاورت ہوگی. تو اس پہ ہمارے ادارے جو ہے جو پوچھنے والے ان کو خاص کر عدلیہ سے خواست ہے بڑے رسپیکٹ کے ساتھ کیا، وہ سوموٹو نہیں لے سکتے کہ یہ آئین کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں. بہرحال یہ پاکستان میں کم سے کم جو تھوڑا بہت ایک پاکستان کی ایک عزت بچی ہوئی تھی یا بنائی گئی تھی عمران خان نے 3-4 سال میں، اس کے اوپر بھی انہوں نے پانی پھیر دیا. اور پاکستان
کو کی عزت اگر بات کرے، یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان اور اداروں کی بے عزتی کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے اور عمران خان کرا رہے، تو یہ جرمانہ اگر پاکستان کی ایک سیٹنگ وزیر اعظم اس کو چور ڈکلیئر کیا جائے اور وہ چوری کے سلسلے میں جرمانہ ادا کرے، تو کیا یہ پاکستان کی اس وزیر اعظم شپ کی، پاکستان کی 22-24 کروڑ عوام کی کیا یہ عزت ہے؟ کیا یہ واقعی پاکستان کا نام ایک عزت دار ممالک کے لسٹ میں لکھا جائے گا؟ کیا یہ عمران خان کرا رہے، عمران خان نے کیا ہوا ہے؟ بہرحال یہ سارے باتیں، جرمانہ ادا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حال میں ہو، وہ روک لے۔ بے شک مریم نواز وہاں کے کسی جج کے ویڈیو اور آڈیو لیک کرے، لیکن کسی بھی طرح ہو، خدا کا واسطہ ہے آپ کو نواز شریف، شہباز شریف اور مریم کی یہ کسی طرح بھی وہ روک لے۔ اینی وے اگر یہ جرمانہ دیا گیا تو میرے خیال سے شرم کے مارے ہمیں مرنا چاہیے اور ڈوب کے مرنا چاہیے، خاص کر شہباز شریف کو، کہ پھر آ کے وزیر اعظم شپ کیسے پاکستان میں کنٹینیو کریں گے اگر اس کے باوجود بھی کہ اس کو چور ڈکلیئر کیا گیا وہ ہے برطانیہ۔ ان کی عدالت نے ان کو جرمانہ کیا گیا چوری پر، اس کا مطلب چوری اس نے کی ہے، جب یعنی اگر اس نے صفائی نہیں دی ہے تو یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہے کہ آپ کو بچا لیا گیا اور آپ کو کلین چٹ دے دیا، یا پاکستان میں جس نے ان جو ہینڈلرز ہیں ان کے، انہوں نے پاکستان میں تو بچا لیا، لیکن برطانیہ میں جا کے کون بچائے گا اور کس طرح بچایا جائے؟ اگر ہو سکے تو ان ہینڈلرز کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جا کے آپ کم سے کم وہاں پہ جا کے پاکستان کے ساکھ بچا لے، ادروائز دنیا میں ہمارے ایک مذاق تو آلریڈی بنایا گیا ہے، اڑایا جا رہا ہے، لیکن اس مذاق سے کم اگر ہو سکے تو بچا لے جا کے برطانیہ میں بھی، جیسے کہ پاکستان میں آپ لوگوں نے تمام کیسز ان کے ختم کر کے بچا لیا گیا ہے۔ اینی وے آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں پھر پیش خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگ کا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔